बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مریم نواز تو ملک سے بھاگ گئی تھی، ملک سے ایسے فرار ہو گئی تھی پاسپورٹ لے کے اور ایک ڈیل کر کے کہ جیسے ہی اب ملک سے باہر نکلے گی لندن کے اندر پہنچے گی اور وہاں برطانیہ کے اندر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور سب کچھ وہاں پر بالکل معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا کیونکہ مریم نواز، دیکھیں مریم نواز کا مسئلہ کیا ہے۔ مریم نواز اصل میں جہاں بھی جاتی ہے وہاں پر کوئی نہ کوئی مصیبت کھڑی کر دیتی ہے، یہ مریم نواز کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ پارٹی کو بھی اس نے تباہ و برباد کیا، پارٹی کا بھی بیڑا غرق کیا، شہباز شریف کا بھی بیڑا غرق کیا۔ حکومت کے اندر دیکھیں مریم نواز جو بھی جلسہ کرتی رہی، مریم نواز عمران خان کے مقابلے میں جس حلقے میں جا کے کیمپین کرتی رہی، وہ حلقہ وہ سیٹ ہمیشہ نون لیگ نے ہاری، جس کی وجہ سے مریم نواز کو پارٹی کے اندر کوئی زیادہ اہمیت اب نہیں دی جاتی۔ مریم نواز جیسی لندن پہنچی تو لندن میں نواز شریف اور مریم نواز دونوں کے حالات خراب ہو گئے، اور دونوں کے حالات ایسے خراب ہوئے کہ وہاں سے پہلے تو ان کو بھاگنا پڑا، کہاں؟ یورپ کے اندر اٹلی کے شہر میں بھاگنا پڑا، وہاں پر یہ بھاگ گئے کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا۔ دیکھیں پچھلے دنوں کیا معاملہ ہوا، یہ بڑا اہم ترین معاملہ ہے۔ پچھلے دنوں کیا انکشافات ہوئے؟ پچھلے دنوں جو تسنیم حیدر شاہ جو کہ نون لیگ کا ترجمان رہ چکا ہے لندن میں، اس نے اتنے بڑے انکشافات کیے اور ارشد شریف کے قتل سے متعلق، عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملے سے متعلق جو انکشافات کیے، یہ نواز شریف اور مریم نواز سمجھ گئے تھے کہ یہ ہمارے گلے پڑنا ہے، اس کی وجہ سے ہماری یہاں پر گرفتاری ہونی ہے، اس کی وجہ سے ہماری یہاں پر پوچھ گچھ ہونی ہے، اس کی وجہ سے ہماری یہاں پر تفتیش ہونی ہے۔ وہ وہاں سے بھاگے، انہوں نے پلان کیا، وہاں سے بھاگے، وہاں سے جیسے ہی بھاگے وہاں پیچھے تسنیم حیدر شاہ کو تھوڑا ٹھنڈا کیا گیا، تھوڑا اس کو کام ڈاؤن کیا گیا، اس کو سمجھایا گیا تاکہ یہ معاملہ اتنا نہ الجھ پائے۔ پھر جیسے ہی واپس آئے لندن میں تو لندن پولیس، دیکھیں برطانیہ یا لندن کے اندر باقاعدہ لاء ہے، قانون ہے، وہاں عدالتیں ہیں، وہاں اس طرح سے نہیں ہوتا کہ جیسے جہاں یہاں پر جو شہباز شریف عدالتیں خریدتا ہے، ججز کو خریدتا ہے، ان کو ٹیلی فون کرتا ہے، اپنی مرضی کے فیصلے کرواتا ہے، وہاں پر یہ نہیں ہو سکتا۔ وہاں پر نہ مریم نواز کے پاس کسی جج کی ویڈیو ہے، نہ کوئی گندی ویڈیو ہے، نہ کوئی گندی تصویریں ہیں، یہ صرف یہاں کے معاملات یہاں ہوتے ہیں، وہاں نہ کوئی پروٹوکول ملتا ہے، نہ وہاں پر ججز ان کے ہاتھ میں ہیں، نہ ججز کی ویڈیو گندی ویڈیوز ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے وہاں کی جو عدالتیں ہیں، وہاں کی جو ججز ہیں، لندن کی جو پولیس ہے، وہ ان کے کنٹرول میں نہیں، کیونکہ پنجاب کے اندر تو پنجاب پولیس تو ان کے کنٹرول میں ہوتی ہے، یہ پوری پنجاب کی پولیس کو کنٹرول کرتے ہیں، لیکن لندن کی پولیس ان کے کنٹرول میں نہیں۔ اب ہونا کیا؟ اب آپ نے یہ سمجھنا ہے، اب ہونا یہ ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف کا کیس تو ویسے کھولا ہوا ہے، وہاں پر جو اتنی بڑی انہوں نے سازش کی تھی جو عمران خان کے خلاف تھی اور ارشد شریف کے خلاف تھی، جس کے اوپر تسنیم حیدر شاہ نے اتنے زیادہ انکشافات کیے، اور وہ جو انکشافات تھے اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ارشد شریف کے اوپر جو حملہ کیا گیا، جس میں اس کو قتل کیا گیا، وہ والی سازش اور عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملے کی سازش اصل میں لندن میں تیار ہوئی، اور لندن میں کہاں؟ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ میں، جو کہ نواز شریف کا اپارٹمنٹ ہے، حسن نواز کا اپارٹمنٹ ہے، حسین نواز کا اپارٹمنٹ ہے، جہاں پر نواز شریف رہتا ہے، مریم نواز بھی ادھر رہتی ہے، یہ والا جو اپارٹمنٹ ہے، یہاں پر ساری پلاننگ ہوئی، یہاں پر ساری منصوبہ بندی ہوئی، اور وہاں سے اس منصوبے کے اوپر عمل کیا گیا، جس میں ارشد شریف کو مارا گیا اور عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ لیکن عمران خان کو دیکھیں، جیسے اللہ رکھے اسے کون چکے، عمران خان تو اس میں معجزاتی طور پر بچ گیا، لیکن یہ جو اب ان کی شامت آئی ہے، جس کے اندر مریم نواز ہے اور جس کے اندر نواز شریف ہے، کیونکہ لندن پولیس جو ہے وہ اب حرکت میں آ گئی۔ لندن پولیس میں باقاعدہ وہاں پر ان کے خلاف مقدمے ہو گئے ہیں، جو انہوں نے وہاں پر سازشیں کی ہیں۔ دیکھیں یہ تو سیدھا کیس ہے کہ جو برطانیہ کی سرزمین ہے، جو لندن کی سرزمین ہے، وہ استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، اور دنیا میں جب بھی کسی ملک کی سرزمین دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہوتی ہے تو وہ ملک ایکشن لیتا ہے۔ انٹرنیشنلی باقاعدہ لاز موجود ہیں، قوانین موجود ہیں، قانون موجود ہے، اور اس قانون کے تحت پاکستان نے باقاعدہ وہاں پر اپروچ کیا ہے، اور اب یہ کارروائی ہو رہی ہے مریم نواز اور نواز شریف کے خلاف، جس میں لندن پولیس نے حرکت میں آنا ہے، ایکشن میں آنا ہے، اور سب سے پہلے
سب سے پہلے مریم نواز کو اور نواز شریف کو گرفتار کرنا ہے، کیونکہ یہ وہاں پر بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ انہوں نے ایسٹ، پاکستان کی جو ایسٹ ہیں، برطانیہ کا جو ایسٹ ہیں، وہ انہوں نے وہاں پر اکٹھے کیے ہوئے ہیں۔ وہاں پر ان کی جائیدادیں ہیں، وہاں پر ان کا سرمایہ ہے، وہاں پر ان کی اولادیں ہیں، وہاں پر ان کے فلیٹس ہیں، وہاں پر ان کی پراپرٹیز ہیں۔ سب کچھ تو ان کا لندن میں ہے۔ لندن میں یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا سیکیور ہیں، لیکن لندن کی جب عدالتیں کھلتی ہیں، لندن کی پولیس جب ایکشن لیتی ہے، وہ پھر کسی کو نہیں دیکھتی۔ اس کے سامنے کوئی نواز شریف ہو، اس کے سامنے کوئی مریم نواز ہو یا کوئی بھی ہو، وہ پھر نہیں بخشتی۔ اور اسی طرح سے یہ ایکشن ہونا ہے لندن پولیس کی جانب سے، اور مریم نواز اور نواز شریف کی اب گرفتاری ہونی ہے۔ اور یہ جو گرفتاری ہے، اب دیکھیں وہ تو ویسے ہی اب باہر نکلنا ہی بند ہو گیا، مریم نواز کا بھی اور نواز شریف کا بھی۔ وہ ویسے ہی انڈر گراؤنڈ ہو گئے، بھاگے ہوئے ہیں۔ پہلے تو یہ یورپ چلے گئے، وہاں ویزا ختم ہو گیا، واپس آ گئے۔ اب دیکھیں ڈیل کیا ہوئی، اس میں ڈیل یہ ہوئی کہ مریم نواز یہاں سے پہلے بھاگی، مریم نواز یہاں سے فرار ہوئی، پاکستان سے پاسپورٹ پکڑا، پاسپورٹ جیسے ملا، وہ شہباز شریف کو بڑے عرصے سے کہہ رہی تھی کہ میرا پاسپورٹ نہیں ملا۔ تو آخرکار نواز شریف نے اور مریم نواز نے خود ڈیل کی جنرل باجوہ کے ساتھ، اور جنرل باجوہ کے ساتھ جو ڈیل ہوئی وہ اعظم سواتی نے بڑی کھل کر بیان کر دی، بتا دی ساری دنیا کو، ساری دنیا کے سامنے رکھ دی کہ کیا معاملہ ہوا۔ اعظم سواتی کو یہاں پر رگڑا دیا جا رہا ہے، ڈنڈا دیا جا رہا ہے کہ اس نے جنرل باجوہ کے اوپر کیوں بات کی تھی، لیکن یہ اب ساری دنیا جان چکی ہے۔ یہ ڈیل ملی مریم نواز کو بھی، اور کس کو ملی؟ نواز شریف کو۔ نواز شریف کو پاسپورٹ مل گیا، مریم نواز کو بھی پاسپورٹ ملا۔ مریم نواز کو یہاں پاسپورٹ ملا تو وہ ملک سے بھاگ گئی۔ اب وہاں پر اپنے آپ کو تو بڑا یہ سیکیور سمجھتے رہے، لیکن اب وہاں بھی ان کو کوئی تحفظ حاصل نہیں، کیونکہ وہاں بھی اب سارے کیسز کھلنے ہیں آہستہ آہستہ۔ جو انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے، جو انہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے، جو انہوں نے لوٹ مار کی ہوئی ہے، جو کمیشن نے کک بیکس کھائے ہوئے ہیں، وہ اب سارے کے سارے کھلنے ہیں۔ اب انہوں نے لندن سے بھی بھاگنا ہے۔ لندن سے بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ اور تو ان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں، کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا، یو اے ای کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا، قطر کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا۔ تو یہ جو 3-4 بڑے عرب ممالک ہیں، ان کے ساتھ تو انہوں نے دھوکہ کیا ہوا۔ یہ عرب ممالک اب ان کو پناہ نہیں دینے والے۔ لندن کے اندر تو انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے اپنا ملک چھوڑ کے، وہاں پر یہ سارے سیاسی جتنی سیاست ہے وہ وہاں پر بیٹھ کے کر رہے ہیں لندن کے اندر، لیکن کسی اور ملک میں بیٹھ کے یہ اس طرح سے نہیں کرتے۔ خاص طور پر یہ کر ہی نہیں سکتے عرب ممالک کے اندر۔ عرب ممالک کسی طور بھی برداشت نہیں کرتے کہ وہاں پر ان کے ملک کے اندر بیٹھ کے سیاسی اس طرح کے کام کیے جائیں، وہ تو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ اس وجہ سے اب ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ہاں، ہو سکتا ہے امریکہ بھاگ جائیں، اس کے چانسز ہیں کہ وہ امریکہ بھاگ سکتے ہیں، لیکن امریکہ بھاگنے کے لیے اب زیادہ ان کے پاس وقت نہیں، کیونکہ لندن پولیس نے جب ایکشن لینا ہے تو ان کو گرفتار کرنا ہے، ان کی ویڈیوز نکالنی ہے اور ان کو وائرل کرنا ہے، اور یہ پھر ہی ذلیل ہوں گے۔ حالانکہ یہ جو اس ٹائم حالات ہو گئے ہیں ان کے لیے، اب ان کے لیے بچنا ناممکن ہے۔ شہباز شریف نے بڑی کوشش کی لیکن یہ بچ نہیں پائے۔ اب نواز شریف اور مریم نواز ہر صورت میں گرفتار ہوں گے، ہر صورت میں وہاں پر جیل میں جائیں گے، اور جو انہوں نے بویا ہے وہ کاٹیں گے۔